بسم اللہ الرحمن الرحیم چلاتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے اور اس کا رزق۔ دیکھیے مکتب اہل سنت ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی نیٹ ورک۔ میں نے کل بتایا کہ ہمارے بھائیوں کے پاس کوئی میکانزم نہیں، مطلب خلافت کے لیے بھائی کیا میکانزم ہے، خلیفہ کون بنائے گا؟ تو کبھی کہتے ہیں شورا بنائے گی، کبھی کہتے ہیں پہلا دوسرے کو بنا، کبھی کہتے ہیں کہ سقیفہ میں بنے گا، کبھی کہتے ہیں تلوار کے زور پہ بنے، کبھی کہتے ہیں باپ بیٹے کو بنائے گا۔ مطلب کوئی میکانزم نہیں ہے۔ لیکن کیا مکتب اہل بیت بھی ایسا ہے کہ کوئی میکانزم نہ؟ آپ کے اندر ثبات قدمی کیوں ہے؟ کیونکہ اہل بیت نے ایک مضبوط میکانزم دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نیٹ ورک اسلام کو چلائیں گی دو چیزیں، انی تارکم فیکم کتاب اللہ و سنتی، کہ اللہ کی کتاب چلائے گی اور کیا؟ سنت۔ اب کتاب خدا بھی سینٹنس ہے، متن ہے، ٹیکسٹ ہے، سنت بھی کیا ہے؟ ٹیکسٹ ہے۔ مطلب دو ٹیکسٹ کیسے چلائیں گے؟ یا تو یہ ہو ایک ٹیکسٹ ہو، دوسرا ٹیکسٹ پہ عمل کرنے والا ہو۔ ہاں، اگر میں صرف یہاں ٹیکسٹ رکھ دوں اور ٹیکسٹ کے اندر ہو کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور کوئی پڑھ کے دکھائے نہ، کیسے پتا لگے گا؟ کیونکہ ہر بندے کو تو ٹیکسٹ پڑھنا نہیں آتا۔ ایک طرف قرآن، دوسری طرف بتانے والا رسول، ایک طرف توریت، دوسری طرف بتانے والے موسیٰ، ایک طرف انجیل، دوسری طرف بتانے والے حضرت عیسیٰ۔ تو اگر ٹیکسٹ ہے تو ٹیکسٹ پہ کوئی چلنے والا بھی تو ہو۔ تو ہم نے کہا کہ نیٹ ورک کو ٹیکسٹ اور اہل بیت، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ اس نیٹ ورک کے جو چلانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ اہل بیت اور قرآن ہے۔ یہ ہمارا بیس ہے۔ یہ جو نیٹ ورک اہل بیت نے ترتیب دیا، کہا اس کے دو ہی چلانے والے ہیں، یا قرآن ہے یا اہل بیت ہیں۔ سمپل بچے سے سوال کرو کہ بچہ یہ بتاؤ یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ اب کہا ٹیکسٹ کے اندر جاؤ، قرآن کے اندر دیکھو اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کی آواز آتی ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پہ۔ ٹیکسٹ نے بھی لعنت بھیجی اور زیارت عاشورہ میں چھٹے امام نے بھی لعنت بھیجی، دونوں مل گئے اہل بیت اور بے شمار۔ فرمایا اس نیٹ ورک کو چلائے گا کون؟ اہل بیت اور قرآن۔ اب یہ نیٹ ورک ذہن میں بناتے جائیے گا، چلانے والے ہیں اہل بیت اور قرآن۔ اب یہ جو نیٹ ورک چلانے والے ہیں ان کا بیس کیا ہے؟ کوئی بھی درخت ہو وہ کہیں سے فیڈنگ لیتا ہے، کوئی بھی مکتب ہو وہ کہیں سے فیڈنگ لیتا ہے۔ اس نیٹ ورک کی فیڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس کی بنیادیں کہاں ہیں؟ ایک درخت ہے وہ پانی سے، کھاد سے چلتا ہے، چلانے والے تو اہل بیت اور قرآن ہیں، لیکن ان کے چلانے کی بنیادیں کیا؟ فرمایا اس نیٹ ورک کا جو بیس ہے جہاں سے فیڈنگ آ رہی ہے اس کا نام ہے عقل اور فطرت۔ سب سے بڑی کشش اس مکتب میں اسی عقل اور فطرت کی وجہ سے، کہ میں نے کہا کہ عقل کا حکم ہے کہ قاتل کو قاتل کہو، مقتول کو مقتول کہو۔ عقل کا حکم ہے کہ ظالم جہنمی ہے، ظالم سے محبت نہیں کی جاتی۔ ہمارے مکتب میں یہ نہیں ہے کہ مارنے والا بھی جنتی، مرنے والا بھی جنتی، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، جمعے کے دن نماز پڑھنے والا بھی رضی اللہ اور بدھ کے دن پڑھانے والا بھی رضی اللہ۔ یہ مکتب عقل کا مکتب ہے، یہ مکتب فطرت کا مکتب ہے۔ یہاں کوئی بھی قانون خلاف فطرت نہیں، یہاں کوئی بھی قانون خلاف عقل نہیں۔ کہ تیجانی سماوی صاحب کہتے ہیں صرف ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے میں نے ٹیونس میں 4 لاکھ لوگوں کو شیعہ بنایا، اور ایک ہی فقہی مسئلے نے پورے ایران کو کیا بنایا؟ شیعہ بنایا۔ کیونکہ یہ مکتب کس کا مکتب ہے؟ عقل کا مکتب ہے، یہ فطرت کا مکتب ہے۔ مشہور واقعہ آغا ہلی کا نا، کہ بادشاہ نے کہ آپ ایک طرف دیکھتے ہو ایک مفتی ہے جو کہتا ہے ڈراموں میں جو ایکٹنگ کر کے نکاح کرتے ہیں سارے ہو جاتے ہیں، تو اس ایکٹر نے ٹویٹر پہ لکھا کہ ابھی تک میرے 400 ہوئے ہیں، اب بتائیے کون سے اصلی ہیں اور کون سے نقلی ہیں۔ علم کے نیچے سے گزرو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہیں پہ آپ کو عقل نظر آ رہی ہے؟ شیعوں کا کھانا کھاؤ گے تو حرام ہے، ایک کو مارو گے تو ود فیملی جنت۔ پیکیجز دیے جاتے ہیں کہ افغانستان میں ایک بندے کو پکڑا، اس نے چمچ بھی رکھے ہوئے تھے، کہ خودکش حملہ کرنے گئے تھے، چمچ کیوں رکھے ہیں؟ کہ مفتی صاحب نے کہا ڈنر رسول خدا کے ساتھ ہے۔ نہ عقل نہ حکمت، کہ آپ ہنس رہے ہیں لیکن یہ جینین چیزیں ہیں۔ کہ وزیرستان کے لوگ جب ڈی آئی خان آتے ہیں تو جب آپریشن ہوا تھا، پتہ نہیں کون سا آپریشن تھا، جب ان کو لا کے ڈی آئی خان میں بٹھایا تو کہتے ہیں یہ شیعوں کے جلوس کو اتنے غور سے دیکھ رہے تھے اور شیعوں کو اتنے تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ مقامی لوگوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یہ شیعہ ہیں۔ کہ دیکھ بھی رہے ہو، علم اٹھایا ہے، کالے کپڑے پہنے ہیں، حسین حسین کر رہے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے شیعہ ہے؟ کہ نہیں مسئلہ یہ نہیں، مفتی صاحب نے بولا تھا شیعوں کی دم ہوتی، یہ توہین اصحاب کرتے ہیں، ان کے کان بڑے ہوتے ہیں۔ یعنی آج بھی ممبروں پہ بیٹھ کے بولیں کہ شیعوں کو بد دعا ہے، یہ قرآن حفظ نہیں کر سکتے، اور ان کی نسلیں بلیو کرتی ہیں۔
ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے کہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہی فتویٰ کہ علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. کہتے کئیوں کے نکاح ٹوٹے. پھر مفتی کے پاس آئے کہ قبلہ اب کیا کریں, پتہ نہیں تھا ہمیں کہ علم کے نیچے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. کہ کوئی بات نہیں, اب معاف ہے, اجتماعی طور پہ تم سب کے نکاح میں پھر پڑھا دو. کہ ان کے پھر انہوں نے نکاح پڑھا ہے. ایک طرف وہ مکتب جس میں عقل اور حکمت ہے. لوگ کیوں شیعہ ہو رہے ہیں؟ اسی نظام عقل کی وجہ سے. اتنی اٹریکشن آپ کے مکتب میں, ایک تو چلانے والے اہل بیت اور قرآن, دوسرا اس مکتب کی جہاں سے فیڈنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل اور فطرت. نہ فطرت کے خلاف ہے مکتب اہل بیت, نہ عقل کے خلاف ہے. آپ کے فقہی مسائل, آپ کے شرعی مسائل, یہ سارے کیا ہیں؟ مطابق عقل اور فطرت ہیں. کہ ہمارے یہاں نکاح میں شرط نہیں ہے گواہ کی, طلاق میں شرط ہے. ہر چیز عقل کے مطابق. نکاح میں شرط کیوں نہیں؟ اب کہیں پہ مرد اور عورت اکیلے ہوں, کسی جنگل میں ہوں, اب ڈھونڈیں کہ بھائی گواہ ہمیں ملے, تو سوال ہے کہ آدم اور حوا کا گواہ کون بنا؟ جب ہیں ہی دو تو نکاح کرنے کے لیے کوئی گواہ تو ہو. کوئی اللہ گواہ تھا, اللہ تو پھر سب کا گواہ ہے بھائی, اللہ تو پھر سب کا گواہ ہو گیا. جبرائیل گواہ ہے تو جبرائیل تو ہمارا بھی گواہ ہے جو کرو. دو گواہ تو یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. فزیکل لوگوں میں کون گواہ بنا؟ کوئی نہیں تھا. نکاح کے لیے شرط گواہ نہیں ہے. طلاق کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ کل مرد بولے گا میں نے طلاق نہیں دی, عورت بولے گی میں نے طلاق نہیں لی. مسئلہ ہے, کبھی اولاد کا مسئلہ ہے, ارث کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. فرمایا یہاں پہ پھر گواہ کا ہونا ضروری ہے. کہ یہ مشہور واقعہ ہر بچے نے سنا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں غصے میں طلاق نہیں ہوتی, ہمارے ہاں نشے میں طلاق نہیں ہوتی, بلکہ پورے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہوتی جب تک دو گواہ نہ ہو. رات کو بند کمرے میں بڑے ہوش و حواس سے بولے کہ میں نے طلاق دے دی, نہیں ہوتی کہ جب تک دو گواہان عادل کے سامنے طلاق نہیں دیتے. صرف اسی مسئلے حلالے کی وجہ سے کتنے لوگ شیعہ بنے کہ بھائی چلو دے دی, مفتی صاحب نے کہا حلالہ کرنا پڑے گا. کوئی بھی غیرت مند بندہ حلالہ نہیں کرتا. یہ اللہ نے رکھا ہے اس لیے تاکہ عورت بھی جائے کسی اور کے پاس اور یہ بھی جائے کسی اور سے شادی کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح اس جسٹس نے جنرل مشرف کو سزا سناتے ہوئے بڑی فرسٹریشن میں تھا اور اس نے فیصلہ سنایا کہ پتہ نہیں میں 60 مرتبہ پتہ نہیں اتنی مرتبہ مشرف کو پھانسی کی سزا سناتا ہوں. پھانسی تو ایک ہی بار آتی ہے, اب بھلے لکھو 100 بار پھانسی آنی تو ایک ہی بار ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے کھانا ایک بار کھایا لیکن مجمع کو بولو میں نے 3 بار کھایا. طلاق ایک عمل ہے, عمل ایک بار ہوتا ہے. آپ اس عمل کو کیسے بول سکتے ہو میں نے 3 بار دیا؟ اصلاً نکاح کیا ہے؟ نکاح ہے عقد. عقد کیا ہے؟ عقد ہے ایگریمنٹ. کبھی آپ عقد مکاسب کرتے ہو, مثلاً یہ ٹشو کا ڈبہ میرا ہے, اب ہم دونوں ایک عقد باندھتے ہیں کہ جناب کتنے میں دو گے؟ میں نے کہا 100 روپے میں آپ کو ٹشو کا ڈبہ دیا, آپ نے کہا مجھے منظور ہے. یہ ہمارا کیا ہوا؟ عقد ہوا, ایگریمنٹ ہوا. اسی طرح عورت حق مہر مانگتی ہے. مہر کہتے ہیں محبت کو, اپنی محبت کا حق مانگتی ہے. اسلام نے اسے اجازت دی کہ اپنی محبت کا حق جتنا مانگو تمہیں پرمیشن ہے. اگر وہ بولتی ہے 1 لاکھ مانگ رہی ہوں بالکل اس ٹشو کے ڈبے کی طرح, مرد کہے گا مجھے قبول ہے, یہ دونوں میاں بیوی ہو جاتے. یا بولے گی کہ مثلاً 1 کروڑ مانگتی ہوں, یا فلاں پلاٹ مجھے چاہیے, یا فلاں سفر میں مجھے لے جاؤ, یا یہ میری شرائط ہیں, اس کے عوض میں تمہاری بیوی ہو جاؤں گی. مرد قبول کرتا ہے, ان دونوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ ہوتا ہے. جس دن ایگریمنٹ ختم ہوتا ہے اسے طلاق بولتے ہیں. کہ جو ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا, میں نے حق مہر تم سے واپس لیا, اور اگر خلا چاہتی ہے تو وہ حق مہر جو لیا ہے وہ کیا کرے گی؟ واپس کرے گی. اگر مرد طلاق دیتا ہے مطلب اب سوال یہ ہے کہ ایگریمنٹ کو توڑتا کون ہے؟ اگر مرد ایگریمنٹ کو توڑ رہا ہے تو جو عورت کو دیا وہ واپس نہیں لے سکتا. اگر عورت ایگریمنٹ کو توڑ رہی ہے تو جو لیا ہے وہ کیا کرے گی؟ اسے واپس کرے گی, جسے آپ خلا بولتے ہو اپنی شرائط کے حساب سے. تو ایک طرح کا کیا ہے؟ ایگریمنٹ. اب ایگریمنٹ 1 بار ہوا, لیکن میں بولتا ہوں میں نے 3 بار ایگریمنٹ توڑا, تو بھائی کیا ہی 1 بار ہے تو 3 بار توڑ کیسے سکتے ہو؟ ایک چیز 1 بار خریدی گئی ہے, آپ بولو کہ بھائی 3 بار میں ایگریمنٹ کو پھاڑتا ہوں. اب 100 بار بھی پھاڑو, اس سے کیا ہوتا ہے؟ چاہے وہ 1000 بار بولے میں نے طلاق دی, وہ طلاق کیا ہے؟ 1 بار ہے. اب جب طلاق ہو گئی, جب دوبارہ ایگریمنٹ ہوگا, پھر اس ایگریمنٹ کو توڑے گا, پھر تیسری بار ایگریمنٹ ہوگا, پھر اس ایگریمنٹ کو توڑے گا. اب اگر چوتھی بار ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر مولا بھی فرماتے ہیں مومن 1 سوراخ سے 3 بار ڈسا نہیں جاتا.
کہ بندے خدا سائیکولوجیکلی بھی تم لوگوں کی جب آپس میں نہیں بنتی تو جاؤ کسی اور کے پاس. نہ اپنے گھر کا سکون تباہ کرو نہ محلے والوں کا سکون تباہ کرو کہ ڈیلی ڈولی نکاح ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے, طلاق ہو رہا ہے. اب کا چوتھی بار یہ ہے کہ کسی اور کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے رہو. اب ظاہر ہے اگر مرد غیرت مند ہوگا تو اگر عورت کسی اور کے پاس جائے واپس اس کو اپنے طرف پلٹائے گا نہیں ہے. اسی طرح ایک بادشاہ نے پورا ایران شیعہ ہوا اسی ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے. بیوی کو رات کو غصے میں طلاق دی, صبح اٹھا تو بیوی نظر نہیں آ رہی, حجاب کرنے لگی. کہ زوجہ کہاں ہے؟ کہ جناب وہ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے نامحرم بن چکے. بھائی کیسا نامحرم؟ کہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے طلاق دے دی ہے اور سارے مفتی کہہ رہے ہیں اب تو حلالہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کوئی تو عقل مند مفتی ہوگا کہ میں شوہر میں کہہ رہا ہوں کہ جناب میں حالت حضور میں بھی نہیں تھا, غصے میں دے دی. کہاں یہ چار بولتے ہیں کہ ایک ہیں جسے یہ چار پاگل مانتے ہیں. کہ کون ہے؟ کہیں کوئی شیعہ بیا مفتی عالم ہلا میں رہتے ہیں. کہ مجھے تو اپنا مسئلہ حل کروانا ہے, یہاں بلاؤ دلیلیں دیں گے. کہیں بڑے پڑھے لکھے سب کو لاجواب کر دیتے ہیں لیکن یہ ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے کہا یہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں, مجھے تو بیوی پلٹانی ہے. ان کو خط بھیجا, وہ جناب وہاں سے اٹھ کے آئے. اب دیکھیے سارے ایکٹ جو ہو رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے. امام رضا نے مناظرہ کیا نا, تو مناظرہ کرنے کے بعد جتنے وہ مسیحی جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے تھے تو مولا رضا نے کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے. کہنے لگے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, پوری پوری رات سجدوں میں گزارتے تھے, پوری رات نمازیں پڑھتے تھے. اچھا کہ سنا ہے روزے کم رکھتے تھے؟ کہ نہیں ہم نے تو یہ سنا ہے کہ پورا سال روزوں میں رہتے تھے. کہ خود بھی کہہ رہے روزے رکھتے تھے سجدے کرتے تھے, اگر خدا تھے تو سجدہ کسے کرتے تھے؟ عقل کے ذریعے سے لوگوں کو اس مکتب میں لایا. گالم گلوچ کے ذریعے سے آپ کسی کو شیعہ نہیں بنا سکتے. بنیاد مکتب اہل بیت ہے اخلاق کے ذریعے سے, کردار کے ذریعے سے, عقل کے ذریعے سے, وزڈم کے ذریعے سے, دلیل کے ذریعے سے. کہ نحن ابناء الدلیل. اگر کسی کو اپنے قریب لانا ہے تو کس کے ذریعے لاؤ؟ دلیل کے ذریعے لاؤ. اب یہ عالم دین جیسے آتے ہیں عجیب سا کارنامہ کرتے ہیں. ایک تو آتے ہی بادشاہ سلامت کو جھک کے سلام نہیں کرتے, دوسرا آتے ہی جو اس کے بغل میں کرسی تھی وہاں کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پورے مجمع نے کہا قبلہ ہم نے تو کہا یہ شیعہ بدتمیز ہوتے ہیں. کہ بھائی آپ نے سلام صحیح سے کیوں نہیں کیا؟ کہ نہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. کہ بادشاہ سلامت وہ تو باتیں صحیح ہیں لیکن دیکھیے تو صحیح یہ اپنی جوتیاں بھی بغل میں دبا کے آئے ہیں. تو کہا بھائی جوتیاں کیوں اٹھائی ہیں؟ میرے دربار سے کس کی جرت کہ تمہاری جوتیوں کو چوری کرے؟ کہ قبلہ آپ کا دربار تو ماشاءاللہ بڑا ہے لیکن نبی کے دربار سے تو بڑا نہیں ہو سکتا. آپ اپنے دربار کی باتیں کر رہے ہیں, نبی کا دربار لگا ہوا تھا. کہ میں تو چھوٹا سا عالم ہوں, امام ابو حنیفہ بیٹھے تھے ان کی جوتیاں لے گئے لوگ. اب بادشاہ کو کیا پتا ابو حنیفہ کیا ہے کب ہے. تو کہا سچ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قبلہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے شیعہ پاگل ہیں. اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ ابو حنیفہ نبی کے زمانے میں تھا ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو جوتیاں کہاں سے چوری ہوں گے؟ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا قبلہ بڑھاپا ہے, بھولنے کی عادت ہو گئی ہے. امام شافعی تھے ان کی جوتیاں چوری ہو گئیں. کہا قبلہ وہ تو ان سے بھی بعد میں آنے والے, وہ کیسے ہوں گے؟ کہا امام مالک تھے, مالکی غصہ و سیخپا ہو گئے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو ان سب سے بعد میں ہیں, وہ کیسے ہوں گے؟ امام حنبل تھے. تو قبلہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے چاروں اماموں پہ الزام لگا رہے ہیں, ہمارا ایک بھی امام رسول کے زمانے میں نہیں تھا. کہ قبلہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب طلاق کا مسئلہ ان سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے نہ رسول کو سنا ہے. اللہم صلی اللہ محمد. کہ میں اس سے بتاتا ہوں جس نے کہا زکن زکا, مجھے نبی نے علم ایسے دیا جیسے کبوتر اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتا ہے. جن کے لیے کہا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد بل کلنا محمد. بادشاہ نے کہا واقعاً تمہارا کوئی امام نہیں تھا. کہ سب کی چھٹی بھائی, میں تو انہی سے پوچھوں گا جنہوں نے علم رسول سے ڈائریکٹ لیا ہے. ایک عقلانی جواب کی وجہ سے پوری امت کو کیا بنا دیا مکتب اہل بیت میں. یہ مفتی ہمدرد صاحب نے
ایک بہترین سوال کیا اہل سنت سے، یعنی میں نے نہیں سنا یہ سوال پہلے کسی سے، اور بڑا یونیک سوال انہوں نے کیا ہے، بڑا سادہ سا سوال لیکن انسان کو بیدار کرنے کے لیے بڑا اچھا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل سنت سے کہ یہ تو بتاؤ آپ کو کس نے کہا، اب ایک آدمی نے نماز پڑھنی ہے، اب سوال ہے نماز کیسے پڑھوں، ہاتھ کھول کے پڑھوں، سینے پہ رکھوں، پیٹ پہ رکھوں، یا بالکل ہاتھ کھول دوں، کیسے نماز پڑھوں؟ ایک مسلمان نماز پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے، تو کہ آپ کو کس نے یہ مجبور کیا کہ آپ نماز کا مسئلہ امام ابو حنیفہ سے پوچھ سکتے ہو، امام مالک سے پوچھ سکتے ہو، امام شافعی سے پوچھ سکتے ہو، امام حنبل سے پوچھ سکتے ہو، آپ کو کس نے روکا کہ آپ امام جعفر سے نہیں پوچھ سکتے؟ اتنے کمنٹ میں اہل سنت کہہ رہے تھے واقعاً یہ کون سا الزام ہے کہ ہم 4 کے پاس جا سکتے ہیں 5ویں کے پاس نہیں جا سکتے؟ اگر میں نے نماز کا پوچھنا ہے میں کیوں آل رسول سے نہیں پوچھ سکتا کہ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے؟ میں کیوں حضرت محمد باقر سے نہیں پوچھ سکتا؟ میں علی زین العابدین سے نہیں پوچھ سکتا؟ یعنی یہ ظلم کیسا کہ ہم آل رسول سے نہیں پوچھ سکتے کہ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے؟ معرفت کی پہلی منزل سوال، ذہن میں سوال آتا ہے، انسان جستجو میں جاتا ہے اور اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ ہدایت فوراً دے دیتا ہے۔ تو یہ جو نیٹ ورک ہے چلانے والے کون؟ اہل بیت اور قرآن۔ آج صرف خاکہ ذہن میں رکھیے، تفصیل میں کل آؤں گا۔ چلانے والے اہل بیت اور قرآن، جہاں سے یہ نیٹ ورک فیڈنگ لے رہا ہے وہ کیا ہے؟ عقل